أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا جو رمضان میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اسے 1,00,000 درودوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. صلو علی الحبیب اللہم صل وسلم علی ایک مرتبہ اور دوشی پڑھی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بتمام ملک اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اگر اسلامی بہنیں ہیں تو ان کی بارگاہ میں بھی عرض ہے جو پردے میں رہ کر سن رہے ہیں کہ رمضان شریف وہ پیارا مہینہ ہے. شاید فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. قرآن اور رمضان کو آپس میں بڑی پیاری نسبت حاصل ہے. قرآن شریف رمضان میں آیا اور رمضان وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن مجید فرقان حمید ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. کیا ہے سرکار کا؟ تھوڑا بولتے رہیے. کیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ؟ اللہ تبارک و تعالی نے اور نبیوں کو بھی معجزات عطا فرمائے اور ہر دور کے اعتبار سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جو اس دور کے حساب سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کر سکے اور جو اپنے آپ میں بہت عقل مند سمجھے جاتے ہیں ان کو زیر کر سکے. کیونکہ دین اسلام کا وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا ہو یا سابقہ انبیاء نے دین اپنا پھیلایا ہے. سب نے نیکی کی دعوت کو حکمت کے ذریعے آگے بڑھایا اور اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے بھی قرآن کریم فرقان حمید حکمت کے حساب سے دور کے حساب سے نازل فرمایا. جو سورتیں مکی ہیں آپ ان کا جائزہ لیجیے تو مکی سورتوں میں ایمانیات کا عقائد کا ان چیزوں کا بیان ہے اور مدنی سورتوں میں خاص کر جو سورتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں ان میں افعال کا عمل کا ان چیزوں کا بیان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ اس دور کے حساب سے. ہاں مثال کے طور پر حضرت سیدنا صالح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ان کا نام سنا ہوگا آپ نے. آپ کی قوم جو تھی وہ کس چیز میں ماہر تھی؟ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بہت عالیشان محلات بناتے تھے, مجسمے بناتے تھے اور اس میں ان کو بہت ملکہ حاصل تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے مضبوط مکان بناتے ہیں اور بڑے
عالیشان محلات بناتے ہیں، بڑے عجیب و غریب قسم کے وہ مجسمے بناتے تھے، اس فن کے بڑے ماہر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زیر کرنے کے لیے اپنے نبی صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزہ عطا فرمایا، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزہ ملا، آپ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو اس پہاڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی برآمد ہوئی۔ اب وہ تو جو چیزیں بناتے تھے وہ اپنی جگہ ساکت و جامد تھی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اس پتھر سے جو اونٹنی نکلی وہ سب کے سامنے چلتی پھرتی تھی، تو یوں ان کا منہ بند ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئیے اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا چیز عروج پر تھی؟ جادو۔ جادو بڑے عروج پہ تھا۔ فرعون کے دربار میں بڑے بڑے جادوگر تھے، نظر بندی کرتے تھے، وہ اپنی رسیوں کو پھینکتے تھے، رسیاں سانپ بن جاتی تھی، اور طرح طرح کے کرشمے دکھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا، ایک معجزہ تو یہ کہ آپ اپنے دست مبارک کو اپنی بغل میں لے جاتے اور پھر جب اس کو نکالتے تو آپ کا ہاتھ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوتا، اور جب واپسی بغل میں لے جاتے پھر نکالتے تو پہلے جیسا ہوتا۔ دوسرا معجزہ کیا عطا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو ید بیضا کے معجزے کے ساتھ ساتھ عصا کا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، جب فرعون کے درباریوں نے، فرعون کے تنخواہ دار جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکی اور وہ سب کی سب سانپ بن کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑی، تو اللہ کے حکم سے آپ نے اپنے عصے کو زمین پر ڈالا، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا تھا وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، اور ان سب کے سب سانپوں کو فوراً نگل گئے۔ اب انہوں نے جو دیکھا کہا واہ، ہم نے کیا کیا؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا، چنانچہ ان کے نصیب میں ایمان تھا، وہ فوراً سجدے میں گرے اور کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ مگر فرعون بدبخت تھا، وہ بے ایمان ہو کر مرا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ عصا والا معجزہ عطا فرمایا ان لوگوں کو زیر کرنے کے لیے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، فن طب، حکمت، یہ بڑے عروج پر تھے، بڑے بڑے حکماء تھے، بڑے بڑے اطباء، ایسی ایسی جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا علاج کرتے، بڑی بڑی بیماریوں کو صحیح کر دیتے تھے، لوگ ان کے بڑے معتقد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ مادرزاد کوڑیوں کو، برس کے مریضوں کو دم کرتے تھے، وہ صحیح ہو جاتے تھے۔ اسی پر بس نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ تھا کہ مادرزاد اندھے، وہ جو پیدا ہوں جن کی آنکھیں نہ ہوں، ایک تو وہ جس کی آنکھیں تھیں نظر چلی گئی، اور ایک وہ جو مادرزاد اندھا ہو، آپ ان کی آنکھوں میں مٹی کی دو گولیاں بنا کر رکھتے اور پھر پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے وہ آنکھیں روشن ہو جاتی، اس کو نظر آنے لگ جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ، اسی پر بس نہیں، آگے آئیے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں، آخر میں فرماتے ہیں وہ احیی الموتیٰ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، کوڑیوں کو شفا دینا، بغیر آنکھوں والوں کو کھیانا کر دینا، اس سے بھی زیادہ کمال کی بات، آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور آپ نے پرندہ بناتے، یہ جو چمگادڑ ہے نا، چمگادڑ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی بنی ہوئی، اس کی خصوصیت ہے یہ پرندہ ہے، کوئی پرندہ دودھ نہیں دیتا لیکن چمگادڑ دودھ دیتی ہے،
سب پرندے جو ہیں ان کے بچے انڈوں سے نکلتے ہیں، چمگادڑ کے بچے پیدا ہوتے ہیں، انڈے سے نہیں نکلتے. اس کی خصوصیت ہے. دن کی روشنی میں اس کو نظر نہیں آتا اور اپنے آپ کو سمیٹ کر چھتری کی طرح لٹکا لیتی ہے. آپ نے چمگادڑ کو بنایا، پھونک ماری، آپ کا معجزہ تھا، اللہ کا حکم تھا، وہ اڑنے لگے. مگر وہ تھوڑی دیر اڑتی پھر نیچے آ جاتی، پھر اڑتی پھر نیچے آ جاتی. تو دیکھیں اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا. جتنے حکیم تھے، جتنے اطباء تھے، سب مشت بدندہ رہ گئے، سب حیران رہ گئے کہ ہم تو کیا کیا کچھ کرتے ہیں. چلو جی، انہوں نے کسی اندھے کو آنکھیں بھی دے دی، لیکن مردے کو کون زندہ کرے؟ یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اب آئیے میرے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے، اس وقت عرب میں زبان دانی بڑے عروج پر تھے. زبان دانی بڑے عروج پر تھے، بڑے فصیح و بلیغ شعراء تھے، بڑا مشکل کلام لکھنے والے. جو مشکل کلام لکھتا وہ بڑا جناب والا قابل سمجھا جاتا، بڑا فصیح و بلیغ. اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنا کلام کعبے کی دیوار پر لکھ کر لٹکا دیتے تھے. لوگ پڑھتے تھے، پھر اس کا جواب دوسرا شاعر لکھتا تھا، اس کو بھی پڑھتے تھے، اور جس کا جواب زیادہ پاورفل ہوتا تھا اس کو بڑی داد ملتی. اور بہت ہی جناب والا یہ سمجھ لیں کہ جو مشکل سے مشکل الفاظ بولنے والا ہوتا اس کو بڑا قابل سمجھا جاتا کہ یہ ایک بات میں سب کچھ کہہ جاتا ہے. مثال کے طور پر فصاحت و بلاغت، یعنی کہ ایک جملے میں یا چند جملوں میں بہت کچھ کہہ جانا. اس کی مثال آپ یوں لے لیں اس شعر سے کہ کسی شاعر نے کہا ہے، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. کئی لوگوں کے تو یقیناً اوپر سے گزر گیا ہوگا. مگس کو باغ میں جانے دینا کیا مطلب؟ مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. ایک شعر میں بڑی پیاری بات کہتا ہے شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دینا. یہ باغ میں جائے گی، پھولوں کا رس چوسے گی، رس چوسے گی، اس سے بنائے گی شہد، شہد بنائے گی، شہد کا چھتا موم والا ہوتا ہے، موم سے بنے گی شمع، شمع روشن ہوگی، شمع جب روشن ہوگی تو پروانہ اس کے گرد گھومے گا اور اپنی جان گنوا بیٹھے گا. اب دیکھیں ایک شعر میں کتنی گہری بات کہہ رہے. تو اسی طرح وہ لوگ بڑی فصاحت و بلاغت کرتے تھے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایسے فصیح و بلیغ شعراء تھے ان میں کہ ایک شاعر ہو گزرا ہے امرؤ القیس عرب کا. اس کا یہ کام تھا، اتنا قابل تھا وہ کہ ایک لفظ جو اپنے منہ سے نکال دیتا تھا، ایک لفظ. پہلے یہ بھی بتا دوں کہ دنیا کی سب سے اعلیٰ زبان جو ہے وہ عربی ہے. دنیا کی سب سے اعلیٰ زبان عربی ہے. سب سے زیادہ الفاظ، سب سے زیادہ ذخیرہ یہ عربی میں ہے. ٹھیک، اللہ کی پسندیدہ زبان بھی عربی ہے. کوئی زبان بری نہیں. ہاں یہ بتا دوں، کوئی نہ سمجھے، تمام زبانیں الہامی ہیں. ایک روایت کے مطابق تمام زبانیں الہامی ہیں، خواہ وہ الٹے ہاتھ الٹی طرف سے شروع ہوتی ہوں یا سیدھی طرف سے شروع ہوتی ہیں. کسی بھی زبان کو برا نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک، تو وہ جو ایک مرتبہ اپنی زبان سے لفظ کسی چیز کے لیے ادا کرتا تھا، سال بھر وہ لفظ نہیں دوہراتا. صاف قابل، اتنی ویکیبلری تھی اس کی، اتنا اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ تھا. مثال کے طور پر کسی کو کہتا کھانا کھائیے، اب دوبارہ یہ نہیں کہتا تھا کھانا کھائیے، شوق فرمائیے، تشریف لائیے. اسی طرح اور الفاظ ہمیں تو 3-4 سے زیادہ آتے ہی نہیں. اتنا وہ قابل تھا. تو اس کی کسی کے ساتھ دشمنی بھی تھی. ایک مرتبہ راستے میں اس کو دشمنوں نے گھیر اور کہا کہ آج ہم تمہارا کام تمام کریں. تو عرب میں جہاں اتنی جہالت تھی، شراب جوا سب چیزیں عام تھی، وہاں کچھ خوبیاں بھی تھیں. ان خوبیوں میں سے ایک خوبی تو یہ تھی کہ وہ دشمن کے پیچھے سے وار نہیں کرتے، پیٹھ کی طرف سے وار، سامنے آ کے مارتے. دوسری بات یہ، جس کو امان دے دیتے تھے، جس کو پناہ دے دیتے تھے، اس کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے تھے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ. اور جب وعدہ کرتے تھے تو اس کو نبھاتے تھے. اسی طرح مہمان کی عزت کرتے تھے. مہمانداری عرب کی بہت مشہور ہے. اور جس کسی کو مارتے تو اس کی آخری خواہش کو ضرور پورا کرتے. اب انہوں نے امرؤ القیس سے کہا، ہاں بھائی بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟
اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کو تم جا کے یہ ایک مصرع بتا دینا اور ان کو کہنا کہ دوسرا مصرع لگا کے شعر مکمل کر دیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اس کو مارا۔ اب وہ ان کے محلے میں آئے، اس کے گھر پہ پہنچے، دستک دی، 2 بیٹیاں تھیں۔ کہا کہ تمہارا باپ جو ہے اس نے یہ مصرع کہا ہے اور کہا ہے دوسرا مصرع لگا کر شعر مکمل کر دو۔ انہوں نے کہا مصرع کیا ہے؟ کہنے لگا مصرع یہ ہے یبنتا امرئ القیس ان اباکما، اے میری بچیوں امرئ القیس بے شک تمہارا باپ، بس اس کا یہ مطلب ہے یبنتا امرئ القیس ان اباکما۔ وہ ایک تو کھڑی رہی، دوسری گئی اور سارے قبیلے والوں کو جمع کر لیا، کہنے لگے ان کو پکڑ لو، یہ ہمارے باپ کے قاتل ہیں۔ اب جب سب نے گھیر لیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے قتل تو کیا ہے تمہارے باپ کو، لیکن بتاؤ تمہیں پتا کیسے چلا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بہت بڑا شاعر ہے اور ہم اس کی بیٹیاں ہیں، باپ کی خصوصیات اولاد میں ضرور آتی ہیں۔ تو اس نے یہ پہلا مصرع دیا یبنتا امرئ القیس ان اباکما، اے میری بچیوں بے شک امرئ القیس بے شک تمہارا باپ۔ ہم نے جب دوسرا مصرع جوڑنے کی کوشش کی تو سوائے اس کے کوئی مصرع بنا ہی نہیں کہ قد قتل وقاتلہ امامکما، قتل کر دیا گیا اور قاتل تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ ایسے ایسے قابل لوگ موجود تھے۔ اب ضرورت اس چیز کی تھی کہ ایسی زبان والا آئے، ایسے کلام والا آئے کہ جو سب کو خاموش کرا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی اور اس کو کعبے کی دیوار پر لٹکایا گیا تو سب لوگ انگشت بدندہ رہ گئے اور کسی سے بھی جواب نہ بن پڑا، اور جو سمجھدار شعراء تھے، جو بے وقوف تھے، وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ کلام گھڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، قرآن میں کئی جگہ چیلنج کیا کہ اگر تم اس کو مخلوق کا کلام کہتے ہو تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ، بصورت من مثلہ، اور اس دن فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے۔ چنانچہ سورہ کوثر نازل ہوئی اور قرآن کو سن کر جو سمجھدار تھے وہ کہتے تھے یہ خالق کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں حبیبی سیدی یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے۔ آپ کے آگے بڑے بڑے فصیح و بلیغ شعراء جن کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا، قرآن کو سنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے نکلتا تھا، وہ سن کر حیران ہو جاتے تھے۔ ایک شخص تھا شاعر، جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو اس نے چالاکی کی، اس کا استاد جو تھا وہ ایک غار میں اپنے آپ کو اس نے بند کر لیا تھا، غار میں بند کر لیا، غار سے نکلتا ہی نہیں تھا، اور اس کے شاگرد جو تھے وہ اپنا کلام لکھ کے اور غار کے منہ پہ رکھ دیتے اور شام کو ان کا کلام مقصد تصحیح شدہ کریکشن کیا ہوا ان کو مل جاتا۔ تو جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو ایک شاعر نے ہوشیاری کی، اس نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور نیچے لکھا ہے یہ میرے 3 اشعار ہیں، 3 مصرے ہیں، چوتھا مصرع لگا کر رباعی مکمل کر دیجیے، میری سمجھ میں نہیں آیا، اور لکھ کر جو ہے وہ چلا گیا۔ شام کو جب آیا تو بڑا سمجھدار تھا اس کا استاد، واقعی استاد تھا۔ باہر جب اس نے پڑھا تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لیس ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، یہ رب تعالی کا کلام ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، قرآن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جب قرآن نازل ہوا تو کفار قریش طرح طرح کے اعتراضات کرنے لگے، جلن ہوتی تھی نا کہ اس کا جواب تو ہم سے بن نہیں پڑتا،
جواب تو ہم سے بن نہیں پڑ رہا، ہم کریں تو کیا کریں، کس طرح اس کا جواب لائیں؟ چنانچہ انہیں طرح طرح کے اعتراض کرنا شروع کر دیے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی انہ لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، تو انہوں نے کہا یہ عجاب جو ہے، عجاب یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ تو کسی اور ہی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، ہم تو عرب ہیں۔ اس طرح کے آڑے ٹیڑے اعتراض کرتے تھے۔ دوسرا جو ہے وہ انک لحمر، حمر کہتے ہیں گدھے کو، تو وہ کہتے ہیں کہ گدھے کو تو حمار کہتے ہیں، تو یہ حمر جو ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اعتراض کیا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں جو گاؤں والے ہوتے ہیں، اس وقت کے گاؤں والے جو تھے ان کی زبان بڑی فصیح ہوا کرتی تھی عربی، اسی لیے لوگ اپنے بچوں کو دائیوں کے پاس دے دیتے تھے تاکہ ان کی تربیت کریں اور بچوں کی زبان صحیح ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ گاؤں میں چلتے ہیں اور وہاں چل کر کسی انتہائی قابل شخص سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ الفاظ صحیح ہیں یا نہیں۔ تو اب کفار قریش اور مسلمان یہ ایک گاؤں میں گئے، وہاں 120 سالہ غالباً ایک بوڑھا تھا، تو اس نے جب قریشیوں کو دیکھا تو مسلمانوں نے پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ اعتراضات کر رہے ہیں ہم پر، یہ نہیں بتایا تھا کس چیز پر اعتراض کر رہا۔ تو جب اس نے مسلمانوں کو اور کافروں کو آتے دیکھا تو جب یہ قریب آئے تو اس کے منہ سے پتہ کیا جملہ نکلا، کہنے لگا انہ لشیء عجاب، کتنی عجیب چیز ہے۔ اب کفار قریش نے جب اسی کے منہ سے لفظ سنا کہ لفظ عجاب کی ہم مخالفت کر رہے تھے کہ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، اور جب اس کے منہ سے سنا تو پانی پانی ہو گئے، ان کی سٹی گم ہو گئی، اب کچھ کر تو نہیں سکتے تھے، انہوں نے اس کی جوتیاں چھپا دی، اس بڑے صاحب کی جوتیاں چھپا دی۔ اب اس کو جب پتا چلا، اس کے شاگردوں نے بتایا کہ آپ کی جوتیاں جو ہے کفار قریش نے چھپا دی، تو وہ کہنے لگا انک لحمر، تم تو نرے گدھے ہو، ان کو کہنے لگا تم تو نرے گدھے ہو۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان کہ مسلمانوں کو کچھ کہنا بھی نہیں پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے خود بخود گواہی دلوا دی، لفظ عجاب بھی اور لفظ حمر بھی، لفظ عمر بھی دونوں اس بوڑھے کی زبان سے نکلے، اور کفار قریش شرمندہ واپسی آ گئے، اور مسلمان جو ہے وہ بڑے خوش خوش واپس آئے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تمام واقعات، ان سب چیزوں کے سنانے کا مقصد میرا کچھ اور نہیں ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید وہ عظیم معجزہ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ رب تعالیٰ سے کلام کر رہا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن، سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن، سب سے زیادہ جس کتاب کے مدرسے قائم ہیں، جس کو پڑھایا جاتا ہے، جس کی تعلیم دی جاتی ہے قرآن، سب سے زیادہ جس کے نسخے چھپے ہیں وہ قرآن۔ ایسا عظیم قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ قرآن اتنی بڑی نعمت آج جو ہمارے پاس ہے، کیوں آیا ہے یہ ہمارے پاس؟ کیا اس لیے کہ ہم اس کو اپنے گھر میں الماری میں سجا کر رکھ دیں اور کبھی کبھی جو ہے وہ اس کی گرد اس کے اوپر جو ہے وہ صاف کر دیں اور اس کو چوم لیں؟ نہیں، بلکہ تلاوت کے لیے آیا ہے، اس لیے آیا ہے تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں اور اس کی تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کیا کیا قرآن نے ارشاد فرمایا ہے، کس کس چیز سے منع کیا ہے، آپ حضرات کو سب معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں جن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت بھی در اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت۔ کہیں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے، کہیں پر جناب والا قرآن کریم فرقان حمید میں سابقہ امتوں سے واقعات بیان کر کے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، کہیں ثواب کی بات بتائی جا رہی ہے، کہیں کسی چیز کا ذکر ہے، کہیں کسی چیز کا ذکر ہے۔ کس لیے
کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آج ہم اس قرآن سے کیا حاصل کر رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اسی چیز پر ہمیں غور کرنا ہے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، قرآن کریم اس میں نازل ہوا، ایسی عظیم الشان کتاب ہمارے پاس ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ افضل العبادت تلاوت القرآن، افضل العبادت تلاوت القرآن، کہ افضل عبادت جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، جس کو سننا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب، بلکہ جس کے اندر نظر کرنا ثواب۔ اگر کوئی صرف قرآن کو کھول کر نظر کرے، دیکھ لے قرآن کے اندر، تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، اور سنیے، جس نے قرآن کریم فرقان حمید کا ایک حرف تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب بتائیے، آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم چاہیں تو تلاوت کر سکتے ہیں۔ جو خوش نصیب قرآن پڑھے ہوئے ہیں، اگر وہ قرآن روزانہ نہیں پڑھتے تو بہت بڑے خسارے ہیں۔ ایک صفحہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ہم ادھر ادھر کی باتوں میں، طرح طرح کے قصے کہانیوں میں، فضول کاموں میں اپنے گھنٹوں صرف کر دیتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کی باری آئی تو فوراً ہمیں عجیب بے چینی ہونے لگ جاتی ہے۔ ایک صفحہ روزانہ پڑھنے میں کیا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگ جائیں گے، چلے جی 10 منٹ لگ جائیں گے، لیکن کتنا کچھ حاصل ہوگا؟ دیکھنے کا ثواب، پڑھنے کا ثواب۔ پھر اس کو جب پڑھیں گے تو آپ سے عرض ہے کہ آپ اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ کنز الایمان آپ کے پاس ہے تو فبہا، ورنہ آپ فوراً کنز الایمان شریف ہدیہ کریں اور وہ ترجمہ پڑھیں کہ ایک عاشق رسول کے قلم سے لکھا ہوا ترجمہ ہے، جس پر حاشیہ بھی ایک عاشق رسول مولانا نعیم الدین مراد آبادی کا ہے۔ اور یہ ترجمہ کیا ہے؟ گویا کہ تفسیری ترجمہ ہے، تو ساتھ ساتھ آپ کی سمجھ میں بھی آتا چلا جائے گا۔ آج ہم نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، نہ اس کی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی جو الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، اس کا یہی مقصد ہے۔ کیا یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم سب اس کے لیے کوشش کریں گے۔ آج اسلام کے لیے ہم کیا کوشش کریں گے؟ ہم نے آج تک دین اسلام کی کیا خدمت کی؟ کیا ہم نے اپنے کسی بھائی کو نمازی بنایا؟ کیا ہم نے کبھی کسی کو نیکی کی دعوت دی؟ کیا ہم نے کبھی کسی کو کسی برے کام سے روکا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، روکنا تو درکنار، آج تو بدقسمتی سے ایسا ماحول بن گیا کہ برے کام میں ہم شیئر کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، اور دوسروں کا حوصلہ بڑھایا جاتا ہے کہ کرو یار، کچھ نہیں ہوتا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جبکہ قرآن میں ارشاد فرمایا، قرآن کی بات ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، اور برائی اور بے حیائی یعنی غلط کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو۔ ہم کتنا تعاون کر رہے ہیں دین کے ساتھ؟ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ہم کتنا تعاون کر رہے ہیں؟ رمضان آیا ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، ماشاءاللہ روزے رکھے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تلاوت قرآن ہو رہا ہے، کتنا پیارا ماحول۔ لیکن رمضان جائے گا تو بہت سے نمازی جو ہیں وہ مسجدوں سے دور ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جس صرف رمضان میں مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، نماز صرف رمضان ہی میں فرض نہیں ہے، ہر عاقل و بالغ مرد و عورت، مسلمان مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ یہ جو گھڑیاں ہمیں ملی ہیں ان کی قدر کر لیجیے۔ آج کون سی شب ہے رمضان کی؟ کیا ہوا، بھول گئے کیا؟ 7ویں شب ہے نا؟
اگر قسمت میں ہوا تو 22 یا 23 دن باقی رہے. رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. لیجیے 7ویں شب آ گئی. عشرہ رحمت بھی اب خدا حافظ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے. کتنی رحمت لوٹی ہم نے عشرہ رحمت سے. ایک دن آئے گا کہ آخری دن ہم سے خدا حافظ کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ تو مہمان ہے، مہمان آتا ہی جانے کے لیے، اور ایسا مقدس مہمان کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو اگر پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان رہتا. اور رمضان کا آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر ہے، اس عشرے میں آخری راتوں میں بہت غلطیاں کرتے ہیں لوگ. بازاروں کی زینت بن جاتی ہے. شروع میں کوئی خریداری نہیں، آخری راتوں میں خریداری کرنی، وہ بھی رات میں، خواہ وہ عید الضحیٰ کی ہو یا عید الفطر کی. اور اس رات مزدور کو مزدوری ملتی ہے. اور جو عید کی رات کو جاگے گا، جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے، اس کا دل نہیں مرے گا. مگر ہماری چاند رات کہاں گزرتی ہے؟ اکثریت لوگ خاص کر اسلامی بہنیں بھی سماعت فرما رہی ہیں، اور ابتدائی دنوں میں خریداری یاد نہیں آتی، چاند رات کو خریداری کریں. چاہے پورے مہینے کا ثواب جو ہے وہ ایک نظر میں چلا جائے، ایک جست میں چلا جائے، ایک غلطی میں چلا جائے، ایک لمحے میں چلا جائے، ہمیں ثواب کی پڑی کہاں؟ ہمیں تو بس بازار کی رونق چاہیے. میرے پیارے اور محترم اسلام، بہت بڑی غلطی ہے. یہ جو لمحات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان کی قدر کر لیجیے. رمضان کی برکتیں خوب لوٹیے. بلکہ رمضان تک ہی طاعت الہی محدود نہیں ہے. جب تک زندہ رہنا ہے، اللہ رب العزت کے حکم کو ماننا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا ہے. ارے زندگی کا کیا بھروسہ، عید کے لیے بڑی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، بڑی پلاننگ بنائی جا رہی ہوگی، کئیوں نے شاپنگ کر لی ہوگی، کئیوں نے جناب والا منصوبے بنائے ہوں گے. لیکن مجھے بتائیے کل کس نے دیکھا ہے؟ کون ہے جو یہ وثوق سے کہہ سکتا ہے، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں کل زندہ رہوں گا، کل دیکھوں گا؟ عید کی خوشیاں کون دیکھے گا، کون نہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. کیا پتا آنے والی عید کسی کے لیے ماتم قدا ہو جائے، کیا پتا. وقت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں. تو کیوں نہ ہم ابھی سے تیاری کریں. اور یہی بات قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب اس کی اجل آئے گی، آخری وقت آئے گا، لا يستأخرون ساعة، نہ ایک گھڑی تاخیر ہوگی، ولا يستقدمون، نہ جناب والا پہلے ہوگی. بلکہ جو جس کا وقت لکھا ہوا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آج موت کا ذکر کیا جائے ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کیا موت کا تم نے ذکر کر دیا، ابھی تو ہمیں زندہ رہنا ہے. جی ہاں، زندہ رہنے کی تو ہر ایک کی خواہش ہے، لیکن یہ بھی ایک زندہ حقیقت ہے کہ سب کو مرنا ہے. زندہ جیتے جی اگر موت کا احساس ہو جائے، اس وقت کی تیاری ہم شروع کر دیں تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہوگی. ورنہ جب آخری وقت آئے گا تو پھر سب کچھ سامنے ہوگا. پھر پچھتائے کیا حوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، کچھ نہیں ہوگا. تو آج اسی وقت رمضان کی رات ہے، اللہ رب العزت کی رحمت برس رہی ہے، برکتیں نازل ہو رہی ہیں. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم ہے، غفور ہے، حلیم ہے، کریم ہے. اس کی کیا کیا صفتیں میں بیان کروں؟ میں کیا پوری کائنات اگر لگ جائے، تمام کے تمام درخت جو ہیں وہ قلمیں بن جائیں، جتنے سمندر اور دریا ہیں سب جو ہے وہ سیاہی بن جائے، اور ساری مخلوق مل کر اللہ تبارک و تعالی کی تعریف لکھنے بیٹھ جائے، یہ ساری کلمیں، سارے درخت کی کلمیں گھس جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لوگوں کی زندگی ختم ہو جائے گی، پوری زمین آسمان پر لکھنا شروع کر دیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالی کی تعریف کوئی بھی کما حق ہو بیان نہیں کر سکتا، حقیقت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. اللہ کی تعریف
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور رب تعالیٰ کی تعریف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو وہی رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم توبہ قبول کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور ستھروں کو، متطہرین پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اے کاش ہم توبہ بھی کریں اور ظاہری باطنی پاکی بھی ہمیں نصیب ہو جائے. الحمدللہ یہی پیغام دعوت اسلامی کا ہے. اسی پیغام کو دعوت اسلامی عام کر رہی ہے. رمضان شریف میں دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہر ہفتے ہی کو ہوتا ہے، لیکن تراویح کی نماز کے بعد. کہاں ہوتا ہے؟ فیضان مدینہ، جو سبزی منڈی کے قریب واقع ہے. وہاں پر اسلامی بھائیوں کا ہر ہفتے کو رات تقریباً 11 بجے تراویح کی نماز کے بعد اجتماع شروع ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں جو قریب کی مساجد ہیں وہاں سے الحمدللہ گاڑیاں جاتی ہیں. آپ تشریف لائیں، خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی لائیں. دوسرے دن چھٹی ہوتی ہے، طرح طرح کی مشغولیات میں ہم وقت صرف کر دیتے ہیں. اگر آپ اجتماع میں آئیں گے آپ کو ایک ماحول ملے گا، ایک سوچ ملے گی، ایک فکر ملے گی. انسان جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی ویسی سوچ بنتی چلی جاتی ہے. تو آپ اس ماحول سے وابستہ ہوں گے، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے کوئی ایک دو نہیں، ڈھکی چھپی بات نہیں، دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے. ببانگے ڈھول کہہ رہا ہوں، الحمدللہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ سچ ہے، حق ہے کہ دعوت اسلامی نے اس پاکیزہ ماحول نے سینکڑوں ہزاروں نہیں، الحمدللہ لاکھوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا. لاکھوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا. لاکھوں کو قرآن کی محبت دے، صاحب قرآن کی محبت دے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی محبت کیسے دی؟ آپ ہمارے مدرسۃ المدینہ دیکھ لیں. الحمدللہ کراچی میں تقریباً 125 سے زیادہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ قائم ہیں، جس میں بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. پہلے جن بچوں کی مائیں یہ سوچتی تھیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ سوٹیڈ بوٹیڈ بنے اور یوں لگے کہ جیسے کوئی اور ہی مخلوق جا رہی ہے، لیکن اب ان کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا بچہ کیا بنے؟ آپ بتائیں. حافظ قرآن بنے. اللہ ہم سب کو قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، قرآن کا قاری بنے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنا خوان بنے. اور خدا کی قسم بڑی طبیعت خوش ہوتی ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے امامے باندھے ہوئے، سنتوں بھرا لباس پہنے ہوئے، ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے یا نعتیں پڑھتے ہوئے یا مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں لگاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. ایمان سے کہہ رہا ہوں باطنی خوشی ہوتی ہے. ان کو یہ فکر، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان کے والدین کو یہ سوچ کس نے دی؟ یہ دعوت اسلامی نے دی الحمدللہ. اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہی بچے انشاءاللہ جب بڑے ہوں گے تو ایک سنتوں بھرا اور نظام انشاءاللہ الرحمن قائم ہوگا. اسی طرح اسلامی بہنیں سماعت فرما رہی ہیں. ہزاروں اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی نے سوچ دی، پردے کی سوچ، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ. دعوت اسلامی کا اسلامی بہنوں کی سطح کا اجتماع ہر اتوار کو فیضان مدینہ میں ہی ہوتا ہے. پہلے یہ 2 بجے ہوتا تھا، اب 11 بجے سے 2 بجے تک ہوتا ہے رمضان کی وجہ سے. تو جو اسلامی بہنیں سماعت فرما رہے ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں. تو عرض کر رہا تھا اسلامی بہنوں کو بھی دعوت اسلامی نے بہت کچھ دیا، کیونکہ حیا وہ دولت ہے کہ الحیاء من الایمان. حیا جو ہے یہ ایمان میں سے، اور دعوت اسلامی نے حقیقی حیا عطا فرمائی کہ ہمیں پردے سے رہنا چاہیے اور گھر میں نماز قائم کرنا چاہیے، کیونکہ ایک عورت کے سدھرنے سے پورا گھرانہ سدھرتا ہے. اور یہ ابھی سے نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ مدین گئے، آپ نے وہاں پر دیکھا کہ تمام عورتیں کنویں سے پانی بھر رہی ہیں اور 2 شرم و حیا کی پیکر ایک طرف سمٹ کر کھڑی ہیں. تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ لوگ پانی کیوں نہیں بھر رہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے باپ جو ہیں وہ پتہ کس کی بیٹیاں تھیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام. انہوں نے کہا ہمارے والد بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے، اس لیے ہم پانی بھر رہے ہیں. آپ نے ان کو پانی بھر کے دیا. وہ پانی لے کر گئی، اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ آج ایک نوجوان نے ہمیں پانی بھر کے دیا ہے، وہ تو شرم و حیا کا مجسمہ ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام جان گئے. آپ نے ایک بچی کو بھیجا اور کہا ان کو کہو ہمارے بابا بلا رہے ہیں. تو وہ آئی
قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے مجھے یاد نہیں ہے. قرآن میں کچھ نہیں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ شرم و حیا سے شرماتی ہوئی آئی اور آ کر عرض کرنے لگی آپ کو ہمارے بابا جان بلا رہے ہیں. اب آپ کو راستہ بظاہر معلوم نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کو. وہ جب آپ کے آگے چلنے لگی تو نبی کی شرم و حیا کے قربان اللہ اکبر کبیرہ. نبی کی شرم و حیا کے قربان اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شرم و حیا عطا فرمائے, ہمیں بھی اپنی نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی بھائیوں یا اسلامی بہنیں, اے کاش ہماری نظریں بھی حرام کی طرف نہ اٹھے, نامحرموں کی طرف نہ اٹھے. وہ آگے چلنے لگی, موسیٰ علیہ السلام پیچھے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا اے بی بی آپ میرے پیچھے چلو اور مجھے راستہ بتاتی جاؤ. آپ راستہ بتاؤ گی میں آگے آگے چلوں گا. کیوں آپ نے آگے اس کا چلنا گوارا نہ کیا کہ کہیں میری نظر اس پر نہ پڑ جائے. وہ نظر نبی کی شرم و حیا, اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے یقیناً نگاہیں نیچی کر کے گفتگو کی ہوگی. نبی وہ جو معصوم ہوتا ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ میرے پیچھے چلو مجھے راستہ بتاؤ. دیکھا شرم و حیا, دیکھا پردے کی کیسی تلقین ہے. اس کو کہا جا رہا ہے آپ میرے پیچھے چلو, سامنے چلنے کے لیے نہیں کہا جا رہا. حالانکہ اس وقت تک آپ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا. بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت صفورہ غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا. تو اب اے کاش ہمیں بھی سوچ مل جائے کہ ہم بھی یہ سوچیں کہ کاش ہماری اسلامی بہنیں پردہ کرنے لگ جائیں, اور جو اسلامی بہنیں سماعت فرما رہی ہیں وہ بھی اے کاش ان کی یہ سوچ بن جائے کہ ہمیں پردہ کرنا چاہیے. کیونکہ پردے میں عزت ہے, پردے میں احترام ہے, پردے میں حقیقی حفاظت ہے, اور پردے میں حیا. آپ خود دیکھ لو بے پردہ عورتوں کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور با پردہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طریقے سے اپنی نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے, اور مرد ہو یا عورتیں اللہ تعالیٰ سب کو شرم و حیا عطا فرمائے. اور ہماری اسلامی بہنوں کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی 3 رمضان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عرس تھا, یوم وصال تھا, اللہ تعالیٰ انہی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صدقے جنہوں نے وصیت فرمائی. کیا وصیت فرمائی؟ فرمایا میرا جنازہ دن کے اجالے میں نہیں اٹھانا, رات کی تاریکی میں اٹھانا. اور آپ کی ایک لونڈی نے کہا کہ یا سیدہ میں نے کہیں دیکھا ہے کہ جب جنازے کو اٹھایا جاتا ہے تو اس پر یوں ہی چادر یہاں پر ڈال دی جاتی ہے جس سے آزاد کچھ صاف پتا چلتا ہے کہ کچھ ہے. تو اگر یوں کر دیا جائے کہ اس چارپائی پر یوں 2 لکڑیاں آگے کی جانب کراس کر کے 2 لکڑیاں پیچھے اور اوپر اس کے چادر ڈال دی جائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اندر مردہ جو ہے اس کا جسم کیسا ہے. آپ کو یہ تجویز بڑی پسند آئی. آپ نے فرمایا جب میرا جنازہ اٹھانا تو رات کو اٹھانا اور اسی طرح اٹھانا. شرم و حیا اور کیسا مرتبہ ہے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. بروز محشر جب پل صراط پر سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری گزرے گی, 70,000 حوروں کے جھٹمٹ میں ہوگی. منادی ندا کرے گا اے سورج اپنی آنکھ نیچی کر لے, اے چاند تو بھی اپنی آنکھ کو نیچ لے, اور اے لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب نادی پل صراط سے گزر رہی ہے. آپ پل صراط سے بجلی کی تیزی کے مانند گزریں گی اور جنت میں تشریف لے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے ہماری اسلامی بہنوں کو بھی چادر حیا عطا فرمائے, اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ ہماری زندگی کی شاخ کو بھی رات اور دن کاٹ رہے ہیں, مگر افسوس ہم آج دنیا کی لذتوں میں منہمک ہو گئے. دنیا کی شہوات, دنیا کے دل فریب نظارے, آج انہوں نے ہم سے قبر کو بھلا دیا. قبر کا وہ تنگ و تاریک گڑھا جس کو ہر شخص جانتا ہے, بخوبی جانتا ہے, اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو اس میں دفنا کر آتے ہیں. جو اسلامی بہنیں سماعت فرما رہی ہیں پردے کے ساتھ, ان کو بھی پتا ہے کہ قبر میں جا کر دفنا دیا جاتا ہے. یہ خود تو نہیں جاتی لیکن ان کو معلوم ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, لیکن یاد رکھیں یہ دنیا کی لذتوں میں اگر ہم کھو گئے
تو یہ رات اور دن تو ہماری زندگی کی شاخ کو کاٹ ہی رہے ہیں، وقت آہستہ آہستہ گزر ہی رہا ہے، اور ان لذتوں میں اگر ہم کھو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر زندگی ہماری غفلت میں گزر جائے گی۔ ارشاد فرمایا گیا لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کرو۔ موت جو ہے وہ لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آج ہم نے موت کو بھلا دیا ہے۔ جب موت اور قبر و حشر کا ذکر ہو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، ہم گھبرانے لگ جاتے ہیں، بولتے ہیں یار کوئی اور بات کرو، ہمیں بھی معلوم ہے مرنا ہے، اللہ کو جان دینی، ہمارا دل نہیں کرتا نیک بننے پر۔ لوگ اس طرح ہم کو کنونس کرتے ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا نیک بننے پر، بس کیا کریں، توفیق ہی نہیں ہے ہم کو۔ آپ دعا کریں مولوی صاحب ہمیں توفیق مل جائے، ہم بھی نمازی بن جائیں گے، ہم بھی یہ کریں گے، ہم بھی وہ کریں گے۔ اور ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے جی، ابھی تو ہم کم عمر ہیں، نوجوان ہیں، بس تھوڑا عمر گزرنے دیں پھر اللہ کی عبادت کریں گے۔ یاد رکھیں شیطان کا اور نفس کا یہ بڑا خطرناک ترین وار ہے اور کامیاب ترین وار ہے کہ بندے کو عمر کی لالچ دے کر، امید میں ڈال کر وہ غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی بہت جیوں گا، ابھی بہت دن ہے میرے پاس، نماز شروع کرو، جمعے سے شروع کریں گے، رمضان سے شروع کریں گے، نہیں پڑھتے، اور اپنے آپ کو گھارس بندھاتا رہتا ہے، بولتا ہے یار ابھی بڑی عمر پڑی، ابھی ساری زندگی پڑی، اس ساری زندگی کا اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی یہ ساری زندگی، جس کو یہ ساری زندگی کہہ رہا ہے، یہ ایک دن ہے، ایک گھنٹہ ہے، ایک لمحہ ہے، ایک سال ہے، یا کتنے سال ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کسی کو بھی۔ بتائیے کسی کو معلوم ہے اپنی زندگی کے بارے میں؟ کسی کو نہیں، کوئی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، موت برحق ہے، موت آنا ہے، آئے گی اور آ کر رہے گی، یک بارگی آئے گی۔ اور یاد رکھیں جب موت آ جائے گی پھر بندے کو توبہ کا بھی موقع نہیں ملے گا، پھر اس کو توبہ کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ جب نزعہ کا عالم طاری ہو جائے گا پھر اس وقت اس پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس وقت جبکہ اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہوگا، زندگی کے سارے کرتوت سامنے ہوں گے، مگر اس وقت اس کی نہیں چلے گی، اس کی نہیں مانی جائے گی۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو زندگی طویل ہونے کی خواہش میں قبر کے گڑھے میں جا پڑے، اور بڑھاپے کی دہلیز پر تو کوئی قدم رکھتا ہے۔ اس وقت اس اجتماع میں بھی نوجوان زیادہ ہیں، بہت کم بوڑھے حضرات نظر آ رہے ہیں، بڑھاپے کی دہلیز پر تو بہت کم لوگ قدم رکھتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر زندگی یوں ہی گزرتی رہی اور یہ سوچا کہ جب بوڑھے ہوں گے، جب عبادت کریں گے، تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بوڑھا ہو بھی پائیں گے یا نہیں۔ اور کتنے بوڑھے حضرات ہوتے ہیں وہ بھی نمازیں قضا کرتے ہیں، وہ بھی جناب والا تاش کھیلتے ہیں، وہ بھی طرح طرح کے دوسرے گناہ کرتے ہیں، ان کو بھی اپنے بڑھاپے کا خیال نہیں ہوتا۔ تو خواہ بوڑھا ہو یا جوان، عورت ہو یا مرد، سب کو مرنا ہے، سب کو ایک دن موت آئے گی۔ موت پیدائش سے پہلے بھی آتی ہے، جی ہاں، ماں کے پیٹ میں بھی موت آتی ہے، موت پیدائش کے فوراً بعد بھی آتی ہے، موت لڑکپن میں بھی آتی ہے، موت بچپن میں بھی آتی ہے، موت جوانی میں بھی آتی ہے، موت بڑھاپے میں بھی آتی ہے۔ موت کے لیے کوئی عمر کا حصہ مخصوص نہیں ہے، ہر عمر میں موت آتی ہے، اور آتی ہے اور آ کر رہے گی۔ ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ہم نے اس زندگی سے کیا عبرت حاصل کی، کیا سیکھا ہے؟ کیا یوں ہی ہم غافلوں کی طرح زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ اور اگر اسی غفلت میں انتقال ہو گیا تو رب تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اے مالک تو نے عبادت کے لیے بھیجا تھا اور ہم اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف رہے، ہم طرح طرح کے الٹے سیدھے کاموں میں مصروف رہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرتے رہے، شور شرابہ کرتے رہے، جب کہیں نصیحت کی بات بتائی جاتی تھی تو ہم ہنستے تھے، مسکراتے تھے،
اور جناب والا دینی لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان پر پھپتیاں کستے تھے، ان کو ملا مولوی کہہ کر چڑھاتے تھے اور داڑھی اور امامے والوں کو دیکھ دیکھ کر ہنستے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنا وقت فضول کاموں میں برباد کرتے تھے. بتائیے کوئی شخص خود سے یہ کہہ سکے گا؟ اس دن تو شرمندگی ایسی ہوگی کہ والعیاذ باللہ لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. بروز قیامت ایسی پریشانی ہوگی کہ ارشاد فرمایا گیا جو لوگ ناخن کترتے ہیں نا بعض پریشانی کے عالم میں، تو اس دن بعض حضرات یوں ناخن کتریں گے اور ناخن کترتے کترتے پوری کوہنی تک کتر جائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اندازہ لگا ایسی پریشانی ہوگی بروز محشر. سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا. آج اتنے کروڑوں میل ہم سے دور ہے اور اس کا رخ نہیں ہے، اس کی پشت ہے ہماری طرف، اور اس کے باوجود آپ کے علاقے میں تو زیادہ گرمی ہوتی ہے. جب جون جولائی کا مہینہ ہو، سخت گرمی ہو، تو زمین پر ننگے پاؤں چند سیکنڈ کے لیے بھی ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. اس وقت کیا ہم نے اس زمین کی تپش کو دیکھ کر، سورج کی تمازت کو، گرمی کو دیکھ کر اپنی آخرت کو یاد کیا؟ افسوس ہم نہیں کرتے. عبرت کی نظر سے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. کبھی لائٹ چلی جائے، سخت اندھیرا ہو، ہمیں قبر کا اندھیرا یاد آیا؟ افسوس نہیں آتا. حالانکہ ایسے مواقع پر اگر ہم قبر و حشر کو یاد کریں تو ہمیں کچھ احساس ہوگا، اور یوں اپنا ذہن بنایا کریں کہ آج گرمی ہے، میں سائے میں جا سکتا ہوں، ٹھنڈا پانی پی سکتا ہوں، شربت پی سکتا ہوں، اور یہ گرمی کچھ دیر رہے گی، 2-3 گھنٹوں کے بعد سائے لمبے ہو جائیں گے، سورج ڈھل جائے گا، گرمی کم ہو جائے گی، سورج کی حدت کم ہو جائے گی. لیکن بروز محشر 50,000 سالہ دن ہوگا. اللہ تعالی کے عرش کے علاوہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. اندازہ لگائیں، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. لوگ عجیب و غریب پریشانیوں کا شکار ہوں گے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن کے بارے میں، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور اس دن پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھن کی ہوئی رنگین روئی، اور انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. عجیب پریشانی کا عالم ہوگا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یاد رکھیں جس نے دنیا میں اچھا عمل کیا ہوگا، جس پر رب تعالیٰ کی رحمت ہوئی، محبوب علیہ السلام کو راضی کرنے میں کامیاب ہوا، دنیا میں ان کے دامن کرم کو تھامے رکھا، انہیں کو اپنا سب کچھ مانا، ان کے ارشادات پر عمل کیا، ان کی سنتوں پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا، دنیا کی بے ثباتی کو سامنے رکھتے ہوئے قبر و حشر کی تیاری کی، اس دن اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا. اس دن وہ امن والوں میں ہوگا. اس دن اس کا نامہ اعمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا. اس دن اس پر کرم ہوگا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اگر ہم بھی اس کرم کے خواہاں ہیں کہ بروز محشر ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہو، قبر میں ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہو، تو یہ دنیا دارالعمل ہے. یہاں پر ہمیں تیاری کرنا پڑے گی. یہاں پر جناب والا ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا ہوگا. اپنی موت کو، قبر و حشر کو سامنے رکھ کر آئیے ہم سب مل کر اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ دنیا یہ فانی ہے، ہم بھی فانی ہیں، نہ ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا. کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب چیزوں کو فنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو صرف بقا حاصل ہے، وہی باقی رہنے والی ذات ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر زندگی اسی طرح گناہوں میں مبتلا رہی، اگر قبر و آخرت کا ہمیں ہوش نہ رہا اور اسی عالم میں بغیر توبہ کیے اگر ہمارا انتقال ہو گیا، تو بتائیے رب تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میری محترم اسلامی بہنیں بھی پردے میں سماعت فرما رہی ہیں، وہ بھی توجہ فرمائیں. ہمارے آج اسلامی بہنوں کا یہ حال ہے، وہ گھروں میں نمازیں قضا کرتی ہیں. اسلامی بھائی گھر اور بار سب جگہ نمازیں قضا کرتے ہیں، ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ کام میں مصروف ہیں، نماز جیسی عبادت سے دور ہیں.
فضول باتوں میں وقت صرف ہو رہا ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا. فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. عورتوں کو گھروں میں کام کاج سے فرصت نہیں ہے، بچوں کے پیشاب پخانے کا بہانہ کر کے نمازیں قضا کرتی ہیں. یاد رکھیں، جس نے عمر میں ایک بھی نماز قضا کی 2,88,00,000 سال جہنم میں اسے جلنا پڑے گا. جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. بے نمازی کے چہرے پر رونق نہیں رہتی، بے نمازی کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، بے نمازی کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی. نماز سے عزت ملتی ہے، نماز سے رزق میں برکت ہے، نماز چہرے کا نور ہے، نماز دل کا سرور ہے، نماز قبر کے اندھیرے میں روشنی ہے. نمازی کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے بروز محشر سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اس کو اللہ تعالی کا جنت میں دیدار ہوگا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں، آج ہم نماز جیسی عظیم الشان عبادت سے دور ہیں. وہ عبادت کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. نماز معراج شریف کا تحفہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ عظیم الشان تحفہ ہمارے پاس لائے. آج ہم اس تحفے کی قدر نہیں کر رہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آخر کب تک ہم اسی طرح غافل رہیں گے؟ کب ہماری غفلت کا پردہ چاک ہوگا؟ کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ تو ابھی موقع ہے، ابھی ہم توبہ کر سکتے ہیں. آئیے اللہ کے حضور مل کر توبہ کریں. کیا ہے مالک، ہمارے تو گناہوں کو معاف فرما دے. ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے. ہم 5 وقتہ نماز ادا کریں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے. اسی میں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں ہماری فلاح و بہبود ہے. اسلامی بہنیں بھی سماعت فرما رہی ہیں. بے پردگی کا مرض آج مسلمان عورتوں میں عام ہوتا جا رہا ہے، بالخصوص گاؤں دیہات کے علاقوں میں. تو عجیب و غریب سوچ ہے، وہ سارے ہی پیڑاں پران ہے اور بالکل پردہ نہیں. یاد رکھیں، اسلام نے جو حد رکھی ہے، اس حد کو جو کراس کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا. اسلام کی کسی بھی حکم میں خامی نہیں، کسی بھی حکم میں خامی نہیں، خامی ہمارے اندر ہے. اسلام نے جو حد مقرر کی ہے اس حد کے اندر ہمیں رہنا ہوگا. عورت کا لفظی ترجمہ چھپانے کی چیز ہے. اس کی آواز تک جو ہے وہ غیر محرم نہ سنے، یہاں تک کہ عورت کے بال بھی غیر محرم نہ دیکھے. بلکہ ہم نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے کہ عورت جب کنگھی کرے تو اس کے جو بال کنگھی میں ہوتے ہیں ان کو بھی وہ باہر نہ پھینکے تاکہ غیر مرد کی ان پر بھی نظر نہ پڑے. اور جس گھر کی عورت کے پاؤں کے زیور کی آواز گھر سے باہر جائے، اس گھر کے کسی فرد کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور جس گھر کی عورت کی آواز نہیں، عورت پوری کی پوری باہر نظر آئے اور عجیب و غریب انداز سے نظر آئے تو اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ اس گھر پہ رحمت برسے گی؟ پھر ہم شکایت کرتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہم پریشانیوں کا شکار ہیں، ہم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں. مصیبتوں کو تو ہم خود دعوت دے رہے ہیں. یاد رکھیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے میں ہماری فلاح و بہبود ہے. مسلمان عورت کے لیے پردہ فرض ہے. جو بے پردہ گھومتی ہیں، رب تعالی اگر ناراض ہو گیا قبر میں ان کو عذاب ہوگا، بروز حشر ان کو عذاب دیا جائے گا. کہیں دیکھا گیا کہ وہ سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی ہیں اور ان کو سزا دی جا رہی ہے. کہیں کسی طریقے سے دیکھا گیا کہ عورتوں کو بے پردگی کی وجہ سے سزا مل رہی ہے. اور یاد رکھیں، پردے میں عزت ہے اور احترام ہے اور عظمت ہے. آپ خود اندازہ لگائیں، جو عورتیں مکمل پردے سے گھر سے باہر مجبوری میں بھی اگر نکلتی ہیں یا ضرورتاً نکلتی ہیں، ان کو لوگ کس نظروں سے دیکھتے ہیں؟ اور جو بے پردہ گھومتی ہیں
ان کو کن نظروں سے دیکھا جاتا ہے. سب باشعور اور سمجھدار حضرات ہیں. میری اتنی سی بات سے خود اندازہ لگا لیں، اسلامی بھائی بھی اور اسلامی بہنیں بھی، کتنا فرق ہے دونوں کے درمیان. اور پردہ قرآن و احادیث کے احکامات کے مطابق فرض ہے، ضروری ہے کہ نامحرم سے پردہ کیا جائے. مگر افسوس آج ایسا کہ ہمارا ذہن شیطان نے خراب کر دیا کہ جتنے میڈیاز ہیں، جتنے کہ ذرائع ابلاغ ہیں، سب کے سب آج بے پردگی کو فروغ دے رہے ہیں. کیا اخبار و رسائل اور کیا دوسرے ذرائع، بلکہ اس کو اور جناب والا طریقے سے، شراب کے اوپر سرکے کا لیبل لگا کے، مکھن کا لیبل لگا کے، شربت کا لیبل لگا کے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. اور اس کو ٹیلنٹ کا نام دیا جا رہا ہے، اس کو تہذیب کا نام دیا جا رہا ہے، اس کو ثقافت کا نام دیا جا رہا ہے، اس کو فن کا نام دیا جا رہا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا تمدن یہ اسلام سے وابستہ ہے. ہم اسی تہذیب کو تہذیب کہیں گے جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہو.